میرے پاکستانیوں، آج میں پہلے تو اب ملک کے معاشی حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ایک دفعہ ہماری معیشت ڈی سٹیبلائز ہو گئی، ایک دفعہ یہ ہل گئی، ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا۔ اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا، اور میں نے پھر سے میں بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی، اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی۔ اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے۔ کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی۔ تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ 110 سے $115 پہ چلا گیا پر بیرل۔ آج بھی اوپر بھی گیا 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے۔ تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں۔ تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھے کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہے۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو جب
जब उधर से 16.4 से आज पहुंच गए 3.6 पे, इससे क्या हुआ? रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और रुपया गिरना शुरू हो गया। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि हमारे दौर में ये बार बार कहते थे तबाही कर दी हमने, महंगाई की तबाही कर दी, उसके महंगाई के ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन रुपया गिर रहा है। और बड़ी वो इसहाक डार वहां से स्टेटमेंट्स देता था लंदन में जिधर फरार हुआ था कि मैंने ये डॉलर कर दिया और मैं ये कर दूंगा, और आपको पता है आते साथ भी उसने फिर बढ़ के मारी। तो वो जो 84 रुपया गिरा है हमारा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 9 महीने में। अब इसका असरात क्या है? सबसे पहले तो इसके असरात ये हैं कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि वो अगर उनके अंदर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों की दौलत में कमी हो रही है, उनकी दौलत ऊपर जा रही है। और इसलिए मैं एक चीज बार बार कहता हूं, और मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं, मेरी कौम गौर से मेरी बात सुन रहे, कभी किसी पार्टी को वोट ना दो जिसकी लीडरशिप के पैसे मुल्क से बाहर पड़े। क्यों? क्योंकि अब इनको क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बताएं। जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये जरदारी और शरीफ खानदान, इनको क्या नुकसान हो रहा है? इनके तो पैसे बाहर पड़े हैं। इनके तो हर यहां से जो पैसा चोरी करते थे हुंडिये वाले से बाहर डॉलर्स में, और जब मंगवाना हो तो फिर किसी पापड़ वाले और चीनी वाले के नाम पे मंगवा लिया फेक अकाउंट्स पे, और वही जरदारी ने किया फेक अकाउंट्स में। ये तो पैसा अपना बाहर भेज देते हैं, लॉन्चों में इनके डॉलर्स बाहर जाते हैं। जहाज जाता था तो दुबई जाता था या बाहर चले जाते थे पैसे, इनके तो बाहर पैसे पड़े हैं। तो असर किसको हो रहा है? असर हमारी तरह के लोग जो अपना सब कुछ बेच के, जिन्होंने बाहर कमाई की थी। मैंने जब लंदन का अपना फ्लैट बेचा था तो मैं जब अपना रुपए में वो पाउंड्स को रुपए में लेके आया था तो 90 रुपए का एक पाउंड था, आज 300 रुपए का पाउंड है। तो हम जो इससे क्या होता है, लोग क्यों पाकिस्तान में पैसा लेके आए? लोग बाहर रखें। क्यों बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में पैसा लेके आए? क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? जब रुपया गिरता जा रहा है वो डॉलर्स में रखें तो उनको नफा होना शुरू हो जाता है। इसके बहुत दूर के नुकसान आते हैं पाकिस्तान को। लेकिन मैं अब जरा आपको अपनी कौम को सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर, अब मैं खास तौर पे पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके से बात कर रहा हूं। जो भी मजदूर है, दिहाड़ीदार है, पुलिस वाले हैं, फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, आज आप सब गौर से सुन लें कि ये रजीम चेंज के बाद आपके ऊपर अब क्या असरात इसके आने वाले हैं। पेट्रोल जब हम थे, मैं फिर से याद करा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल उस वक्त $110 के इर्द गिर्द जा रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आज अभी ऊपर गया है इंटरनेशनल मार्केट में तेल, अभी भी वो $85 के करीब है। ये $75 तक आ चुका था। लेकिन हमारे वक्त पे कितना लीटर बिक रहा था पेट्रोल और डीजल? 150 रुपए लीटर हमारे दौर में पेट्रोल था और 145 रुपए डीजल बिक रहा था। आज जो पेट्रोल और डीजल है वो जब ये रुपया गिरेगा तो रुपए की गिरने से ये ऊपर चला जाएगी इसकी कीमत। तो ये इसकी कीमत अगर टैक्सेस मजीद और ना लगाए गए, 50 रुपए लीटर पेट्रोल और 50 रुपए लीटर डीजल ऊपर जाएगा ये जो रुपया गिरा है। इसके अलावा मैं चाहता हूं जरा ये आराम से चीजें सुने आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं।
اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے. جب ہم تھے، ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی، انفلیشن جس کو سی پی آئی کہتے ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 12% تھی. آج وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری. یہ جو گھی کی امپورٹس تھی، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا، اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کورونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے، ایک عام گھرانہ ہے، جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا. کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے اور آج وہ گیا 150 روپے پہ. یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پیاز، ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے. ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ. یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے
60 अरब रुपया किसानों का गया है सिर्फ इजाफी यूरिया की कीमत पे। ये जो गंदम की फसल उगानी है, जो उगाई थी उन्होंने, ये जो अभी कटेगी मार्च और अप्रैल में, 60 अरब रुपया सिर्फ गंदम उगाने के लिए यूरिया पे एक्स्ट्रा उनको इजाफा, उसकी महंगाई की वजह से इफेक्ट हुआ। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो सारी मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई रॉ मटेरियल बंद करने की, सोचे समझे बगैर, उससे मुतासर हो गई एक्सपोर्ट्स। रेमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आ रहे थे वो कम हो गए क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया था उसमें। एक तो वजह इन्होंने इसलिए कम किया, इसलिए इन्होंने ये रुपए को गिराया। ये है जी, मैं सिर्फ बाकी चीजों पे आने लगा हूं, लेकिन ये है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे। ये हर साल गवर्नमेंट जो मायशत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाती है, मई के अंदर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई है, यानी कि इस हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, इकोनॉमिक सर्वे। ये जरा इकोनॉमिक सर्वे आप खोल के देख लें, इसमें आपको जो चीजें नजर आएंगी कि अप्रैल में पाकिस्तान मार्च अप्रैल में किधर खड़ा था। आपको हैरत होगी कि इस सब के कोरोना के बावजूद 2 साल कोरोना, इंटरनेशनल प्राइसेस सबसे ज्यादा ऊपर, जो जिसको मैं बार बार कहता हूं एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी सुपर साइकिल, वो सबसे ज्यादा। उसके बावजूद इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की चौथे साल में 6% ग्रोथ रेट हुई, 6% पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिफर से भी नीचे चली जाएगी, ये मनफी में चली जाएगी ग्रोथ रेट। अभी जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासर हो रहा है, जिस तरह हमारी सर्विसेज इंपैक्ट हो रही है, सारी बिजनेस स्लो डाउन है, तो ये तो अब बिल्कुल नीचे चली जाएगी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर? हमारी एक नौजवान आबादी है। मुझे बड़ा फख्र था कि हमारे दौर में 18 लाख नौकरियां हम हर साल मजीद बढ़ाते थे और हमने अपने 3 साल में 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। मैं फिर से कहता हूं, ये कोरोना का दौर था, जब लॉकडाउन के दौर था, उसमें हमने 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। अभी सिर्फ टेक्सटाइल वालों से पूछ लो, बाकी चीजें छोड़े, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ लो कि उनको कितना नुकसान हुआ है, उनकी कितनी ज्यादा बेरोजगार हुए हैं सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स। हमारे दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को वर्कर्स नहीं मिलते थे, मजदूर नहीं मिलते थे। आज ये हालात है, आप फैसलाबाद जाके देख ले तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह की बेरोजगारी है और मजीद आगे आ रही है। ये जो इसी में सर्वे में हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन 12% थी। ये 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमारी ज़राअत भी ऊपर गए, हमारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी ऊपर गई। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। हमारे जो जिस रेट पे हमारा टैक्स बढ़ा था, ये भी रिकॉर्ड था पाकिस्तान में, 6000, ये इसमें सब कुछ है, 6000 अरब रुपए से ऊपर हमारा टैक्स कलेक्शन हो गए। तो हर चीज जब ऊपर जा रही थी, जब ये चेंज आया। अब मैं इसकी जरा आपको अगली चीज बताता हूं कि अब हम मुल्क जा किस तरफ रहा है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे अब सबसे पहले तो खौफ आ रहा है कि जब मैंने पहले बात की थी कि ये जब मायशत नीचे चली जाएगी और इनके होते नीचे जाएगी, क्योंकि इसहाक डार जब 99 में जब छोड़ के गया था मायशत, तो तब भी वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे थी, और इसके बाद 2018 में भी वो बुरी तरह छोड़ के गया था, एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं था। और अब आके उसने वहां ले गया कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अब बेल आउट करना है पाकिस्तान को, इसमें से जो निकालेंगे, जो हम अब उनसे भीख मांगेंगे, क्योंकि हमारी आमदनी की अब तो है ही नहीं, जिधर से हमने डॉलर कमाने थे वो तो नीचे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस, और अगर एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है तो हमारे तो डॉलर कम हो रहे हैं। अब तो अब हमने किसी से हाथ फैला के जो भी मदद मांगेंगे, ये याद रखें कि वो एक कीमत मांगेंगे। खुदा ना खास्ता वो उस तरफ ना जाएं जो अब श्रीलंका को उन्होंने कहा कि 50% अपनी फौज कम करो।
मिस्र को भी IMF ने कहा कि अपने फौज के खर्चे कम करो। तो जो भी आप बेल आउट करेगा वो अब कंडीशंस देगा। तो पहली तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि अभी उन्होंने मजीद और टैक्सेस लगाने हैं, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन गिर गई है। 400 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने हैं, तो वो भी महंगाई पैदा करेगा। उन्होंने ये जो पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ानी है, तो वो और महंगाई करेगा। तो आम आदमी को सारा कुछ इफेक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कि ये मुल्क एक बड़ा ख्वाब पाकिस्तान, इसकी सिक्योरिटी की हर उस पाकिस्तानी को फिक्र है जिसका जीना मरना इस मुल्क में। वो लोग जिनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, उनको उसकी फिक्र नहीं है। उनको तो बाहर बैठे हुए हैं, जब मुश्किल आती है बाहर चले जाते हैं। मसला यहां पाकिस्तान के लोगों को है, और ये मेरा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा ये खतरा है। दूसरा मुझे जो खौफ आ रहा है वो ये कि जिन लोगों ने, और ये जो चंद लोग थे जिन्होंने ये रजीम चेंज के अंदर पूरी साजिश करके गिराई थी गवर्नमेंट, मुझे खौफ ही आ रहा है कि इन्होंने कोई ये पिछले 8 महीने में कोई सबक नहीं सीखा। बजाय ये जल्दी रियलाइज करते कि ये गलती हो गई है, और ये गलती ठीक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका था जो मैं पहले दिन से कह रहा था जब हमारी गवर्नमेंट गिराई, कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवा दें। इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं था। बजाय उस तरफ जाने के, मजीद और पाकिस्तान को दलदल में हम नीचे जाता जा रहा है। कैसे हो ये रहा है कि अवाम के खौफ से कि अवाम ने अब सवाल पूछने हैं। अब सारे तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान सब अब सवाल पूछेंगे कि ये जो आप साजिश के तहत इन लोगों को ऊपर लेके आए थे, कौन जिम्मेदार थे इसके? कौम सवाल पूछेगी। तो उसके मुंह बंद करने के लिए अब सारी हरकतें हो रही हैं। बजाय ये कि वो कौम को फैसला करने दे कौन किसको वो लाना चाहते हैं, एक जमहूरी तरीके से, एक साफ इलेक्शन से वो कौम इलेक्ट कर ले वो लोगों को, जो जिसको भी वो लेके आए, और वो उसको मैंडेट दे कि हमें अब इस मुश्किल वक्त से निकाले। उल्टा दूसरी तरफ निकल गए हैं। जो इस वक्त ताकतवर लोग पीछे बैठे हुए हैं, मुझे खौफ आ रहा है कि वो पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हर हरकत अभी यह की जा रही है कि मुल्क को एक फैशिज्म की तरफ, एक खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है। ये मैं पिछले 7 महीने से देख रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैंने जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि कभी इस तरह का खौफ, जो जिस तरह की फैशिस्ट तौर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वो हरकतें की जा रही हैं उन लोगों को, हम जो इस वक्त बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में, कि एक मुल्क के गद्दारों से ऐसे किया जाता। मैं तो ये सोचता था ना कि मुल्क का कोई गद्दार हो तो उससे इस तरह की चीजें की जाए। कोई बैरूनी मुल्क से कोई स्पाई आया हुआ, कलभूषण टाइप, उससे। मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि अपने लोगों से इस तरह के जो स्ट्रैटेजी, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, और जो कभी किसी को, आजम स्वाति को, जो उसके ऊपर जुल्म किया सिर्फ खौफ फैलाने के लिए, फवाद चौधरी, उसको उठा लिया जिस तरह, और रात के, अच्छा आते भी है, चले दिन के वक्त आके उठाएं, वारंट दिखा के उठाएं, रात के अंधेरे के अंदर सुबह के 3 बजे आजम स्वाति को, 6 बजे सुबह फवाद चौधरी को। यानी कौन, हम कोई कौम के मुजरिम हैं? और उसके अलावा जो मीडिया से किया, जो अरशद शरीफ से किया, मीडिया के लोगों की सिर्फ आवाज बंद कराने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत खत्म करने के लिए, ताकि लोगों को डर से कहीं लोग इन चोरों के पीछे लग जाएं। सारी कोशिश की जा रही है कि हम घबरा के, डर के हम कहें जी चलें ठीक है जी, ये चोरी कबूल है। मैं आज अपनी कौम को भी बताना चाहता हूं, और वो लोग जो ये कर रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मुल्क को उधर धकेल रहे हैं, ये सारों के हाथों से निकल जाना है। अभी उस तरफ तकरीबन पहुंच गए हम। ये जो मायशत से हुआ है, ये जो महंगाई आ रही है, और एक तरफ महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है, और तीसरी तरफ तनख्वाहदार तबका है। जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो भी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। और उसके अंदर जो एक जमहूरी तरीका इसे निकालने का एक
سیاسی استحکام پیدا کرنے کا، اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا. ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے، پاکستان کے چن چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا. تو پارلیمنٹ ختم. ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن پکڑنا، ایف آئی اے کا کام ہے جرم پکڑنا. ایف آئی اے کو صرف شہباز شریف کو وہ منظور چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کی ان کی چوری پکڑی تھی، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے تباہ کر دی ہے. ایف آئی اے میں اپنے وہ چمچے ڈال دیے ہیں. ان سے کیا کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع کروا دی ہے ہر ایک کے اوپر. کہ میرے اوپر 70 کیسز کیے ہوئے ہیں، 70 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ. ساری ٹاپ لیڈر جو جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا، اس سے کیا ہمارے منہ بند ہو جائیں گے؟ اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ ایف آئی اے، نیب جس نے ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا تھا 3.5 سالوں میں ملک کے لیے، 480 ارب روپیہ. آج 1100 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کرنا تھا وہ معاف کروا دیا چوروں کا، اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں. خیر وہ تو ٹوتھ لیس باڈی ہے، اس کے تو اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. یعنی لائسنس دے دیا ہے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو. آج طاقتور اب چوری کرے گا جو ملک سے پیسہ باہر بھجوا دیتا ہے. نیب کی کوئی اب طاقت نہیں رہے گی اس کو پکڑنے کے لیے، صرف چھوٹے چور اب پکڑے جائیں گے. ہماری عدلیہ، ہمارا انصاف کا نظام، اس کے اوپر جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، اور صرف پریشر کس لیے ڈالا ہوا ہے کہ رول آف لا کے لیے نہیں، رول آف لا نہ آئے اس کے لیے پریشر ڈالا ہوا ہے. اور ہمارے سامنے ابھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قوم کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نیوٹرل امپائر. یہ لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آئے تھے کہ کسی کو یہ خوف تھا کہ جی جو سٹنگ پارٹی الیکشن کروائے گی وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی، اور اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا آیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو شرمناک ہو رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پہ، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے بدترین مخالف کو وہاں بٹھا دیا، یہاں بھی اور پختونخوا کے اندر بھی؟ وہ بھی جب آپ کیبنٹ دیکھیں تو اس کا تحریک انصاف، سارے جو اینٹی تحریک انصاف ہے وہ وہاں کیبنٹ میں آ گیا، اور یہاں اس کو بٹھا دیا اور آتے ساتھ ہی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جو فواد چودھری سے کی ہیں، اور باقیوں کے اوپر اب ایف آئی آرز بنا رہے ہیں. کیا یہ ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ یعنی کوئی قوم کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف نیوٹرل امپائر کھڑا کر رہے ہیں اور بدترین ہمارے مخالف یہاں کھڑے کر دیے لا کے. اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ میں ایک کیس صرف بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جے آئی ٹی کا ہے. اب جے آئی ٹی بنی تھی، میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. یہ بنی تھی جو میرے اوپر حملہ ہوا، جو مجھے قتل کرنے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی، اور جو میں ابھی بھی میری ٹانگ اسے ریکور کر رہی ہے، میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی. تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بنا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے. اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کارروائی شروع کی، جو آن گوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری، سب غیر قانونی. جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے، جو نان پولیٹیکل لوگ تھے، ان کو ہٹانا شروع کر دیا. اور جو جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی کو بند کر دیا. اب پروونشل جے آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا، 3 شوٹر تھے. 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، ان دونوں نے پروونس کی جے آئی ٹی کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی، اس کا ویڈیو بنائی تھی جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں، تو وہ ساری جو پورا
بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ، وہ ختم ہو گیا. تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ختم کریں. اب جے آئی ٹی کا جو انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا آدمی لے کے آئے ندیم سرور، اس نے کیا کیا ہے، اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا، اور سارا جو جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا. کس چیز کا ڈر ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں، جب جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے. لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی، تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا، اور میں نے بتا دیا، اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا، اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی، پھر میرے اوپر پوری سازش کی، پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی، اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا، اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے، بچانے والا، زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ، سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے، یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان، بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو، اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے، جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا، نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا. لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے، یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں، اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم، جمہوریت کی تباہی، پارلیمنٹ کی تباہی، اداروں کی تباہی، صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے، ان چوروں کی، اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی، جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے، وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں، مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے، ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صحافت میں تھے، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے، سیاستدان، سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف
وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی، اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتا چل گیا. لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی، یہ ہماری آئین کی توہین ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے، یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا، اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اس پہ کوئی گنجائش نہیں، اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6، یہ سیدھا سیدھا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین کی، ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح ڈرے ہوئے الیکشن سے، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے، رول آف لا کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. پیسہ بچا رہے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے ہی مشکل وقت آ گیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے، کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں. تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں، میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے، تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا. جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی، بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا. اور دوسرا میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے، حقیقی آزادی کی. اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے، یہ پکڑ لیں گے، جو بھی کر دیں گے. دیکھیں، یہ جو خوف کی غلامی ہے یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے، اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں اس سسٹم کا، کرپٹ سسٹم کا، ان چوروں کا، جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا، میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا، آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں. آپ اگر اس وقت چپ کر کے بیٹھ گئے اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے، جس طرح ٹائم گزرے گا انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے. جس طرح آپ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے، اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی. جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے پہ سب پہ فرض کیا ہے. تو میں یہاں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی، ہمیں غلام بنانے کی، آپ نے جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے. میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا، اور آپ نے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا حالات، آپ نے دیکھ لیے کہ یہ جس طرح کی مہنگائی 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں آئی جو اب آئی ہے، اور مزید ابھی اور آگے آئے گی. اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرا دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے، یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھے ہیں. انسان کے حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں. آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، ہم سب کھڑے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چند ہفتے، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا. پاکستان زندہ باد.